ہیں کہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ برا تڑپ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آج حق اور سچ کا جو دن تھا وہ مطلب عمران خان حق سچ پر ہے اور حق کا ساتھ اللہ پاک دیتے ہیں، اور ماؤں کی دعائیں، بہنوں کی دعائیں، عوام کی دعائیں ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ سرخرو ہو گیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مطلب صحت کے لیے ان کے لیے اسپتال بھی انشاءاللہ تعالیٰ کا انتظام ہو جائے گا اور انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حق کی جیتے، عمران ہمیشہ زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔ عمران خان ہمیشہ زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا۔ آج نادیہ اٹک صاحبہ کے پاس بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ تو یہ روتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن آج کے جذبات کیا، میں کہ ہمیشہ روتی ہوئی نادیہ نظر آتی ہیں، لیکن آج بات کرتے ہیں کہ آج بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے جب یہ فیصلہ آیا؟ دیکھیے، میں نے ہمیشہ میرے آنسو اللہ کے آگے نکلے ہیں، اور اس کا مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے۔ باقی آج تمام لوگ ایک دعائیں اور شکر ہے، اور یہ دعائیں پورے عوام کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے عمران خان کی صحت ہے، اس کے بعد کچھ بھی سیاست بعد میں، خان کی صحت سب سے پہلے۔ اور آپ ان سب کارکنوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھیں، کیونکہ یہ سب عمران خان کے لیے تڑپتے رہے ہیں، دعائیں کرتے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو شاید یہاں کبھی اس جگہوں پہ کہیں نہیں آ سکے، ان کی دعائیں جو ہے نا وہ آج رنگ لائی ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ انشاءاللہ اب جلد باہر آئیں گے۔ پہلے سب سے پہلے وہ صحت یاب ہوں گے، اور اب عمران خان نے آنا ہے عوام میں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ تحریک جو ہے نا وہ عمران خان کے باہر آنے کی جو ہے نا وہ انصاف جو زور پکڑے گی وہ عدالتوں سے، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام اور عمران خان ایک تھے، ایک ہیں۔ اب باقی سب جو ہے نا وہ اب اپنے آپ کو مینیج کریں گے پچھلے اس آپ بالکل جی مینیج کریں۔ سو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ انتظار کریں، لال پری بھی آج موجود ہے۔ لال پری، مجھے پہلے تو یہ جو فیصلہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ چیخوں کی آوازیں اور پھر اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈیل کر لی، یہ کر لیا، کافی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ اس پہ شور مچا رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ چیخیں تو نکلیں گی نا، چور ہمیشہ دوسروں کو بھی چور سمجھتا ہے۔ جو خود بھگوڑا ہے اور بار بار ڈیلیں کی، بار بار بھاگا، تو وہ سمجھتا یہ بھی بھاگا۔ اگر اس نے بھاگنا ہوتا تو یہ 3 سال سے جیل میں ہے، اور سخت ترین جیل اس نے کاٹی ہے۔ دنیا میں مثال نہیں ملتی جس طرح امت مسلمہ کے لیڈر نے جیل کاٹی ہے، اور یہ بھگوڑے کہتے ہیں ڈیل کر رہا ہے۔ ڈیلیں تم کرتے ہو، اور چور ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ بھی چور ہے، ڈیلر کہتا ہے کہ وہ بھی ڈیلر ہے۔ یہ ڈیلر نہیں ہے، عمران خان لیڈر ہے، لیڈر۔ یہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، یہ پوری امت کا لیڈر ہے، اور پوری امت مسلمہ کہتی ہے کہ اگر ہماری امنگوں کا، ہمارے ایمان کا اگر کوئی ترجمان ہے تو وہ صرف اور صرف عمران احمد خان نیازی ہے، جو ہمارے ایمان کی ترجمانی کر سکتا ہے، جو اسلام کی ترجمانی کر سکتا ہے، جو نبی آخر و زمان کی ترجمانی کر سکتا ہے، جو پاکستان کی ترجمانی کر سکتا ہے، جو پوری کی پوری امت کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک لیڈر ہے، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ اور دوسری بات میں پوری قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس ملک کو تباہی کے دہانے تک کس نے پہنچایا۔ پوری قوم آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں، جب سٹیل مل بنی تو 90 کی دہائی تک سٹیل مل پرافٹ میں جا رہی تھی، 90 کی دہائی تک سٹیل مل پرافٹ میں جا رہی تھی۔ جب یہ عظیم انسان، جب یہ بھگوڑا عظیم انسان 90 کی دہائی میں وزیر اعظم بنا تو پاکستان کی سٹیل مل خسارے میں جانا شروع ہو گئی۔ ان کی اپنی سٹیل ملیں پرافٹ میں جا رہی ہیں، اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی ایک سٹیل مل تھی 90 کی دہائی تک، ان پہ پھر بات کریں گے، ایک لمبی بات سن لیں آپ۔ 90 کی دہائی تک پرافٹ میں جا رہی تھی۔ جب یہ بھگوڑا بزدل آدمی نواز شریف جب وزیر اعظم بنا تو پاکستان کی خستہ حالی، تباہی اور بربادی کا دور شروع ہو گیا۔ جب مشرف آیا تو پھر یہی سٹیل مل پھر منافع میں چلی گئی۔ مشرف آیا، پھر یہی سٹیل مل منافع میں چلی گئی۔ پھر یہ بھگوڑوں کا دور شروع ہوا تو یہی سٹیل مل پھر خسارے میں چلی گئی۔ مجھے کوئی بتا یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ بھگوڑے آئیں،
تو پاکستان کے ادارے خسارے میں چلے جائیں, ملک تباہ و برباد ہو جائے. جب یہ بھگوڑے بھاگ جائیں تو پھر وہی ادارے پرافٹ میں آ جائیں. مجھے کوئی اس سوال کا کوئی جواب دے, کوئی پٹواری مجھے اس نالج کا جواب, مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح. آئے گا, لیکن بعد میں دروازہ کھلے گا بنی گالا کا زمان. ایسے دروازہ کھلے گا اور عالم اسلام کا دولہے کی طرح سج کے آئے گا, اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر جب وہ بیٹھے گا اور پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے. عمران تیرے جان نثار, پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے. آج نائجیریا کا مسلمان بھی مکہ معظمہ میں رو رو کر عمران خان کے لیے دعائیں کرتا ہے. بنگلہ دیشی مسلمان رو رو کر مکہ معظمہ میں اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور عمران خان کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے. افغانی مسلمان رو رو کر عمران خان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. بھائی کیا وجہ ہے؟ اپنے لیڈروں کے لیے دعائیں کرو. نہیں, کوئی اپنے لیڈر کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, صدر کے لیے دنیا کا کوئی آدمی دعائیں نہیں کرتا. صرف پاکستان کا لیڈر ہے اور دنیا کا لیڈر عمران خان ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والا مسلمان عمران خان کے دلہا بن کر آئے گا اور جلد آئے گا. انشاءاللہ دولہا وہ بن کر آئے گا اور پوری دنیا دیکھے گی, اور اس ملک کو وہ ملک بنائے گا جو خواب اقبال کا خواب تھا, جو محمد علی جناح کا خواب تھا, جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. وہ ملک انشاءاللہ ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آئے لوگوں سے بات کی, خواتین سے بات کی, وکلا سے بات کی, اور یہ لال پری جو ڈیالہ کے باہر میں موجود ہوتی تھی, کیونکہ آج ڈیالہ عمران خان کی بہنیں نہیں پہنچی, تو جو ڈیالہ کے باہر لوگ موجود ہوتے تھے وہ آج یہاں پر موجود ہیں. اصل لوگوں سے بات کی, باقی جو ہوگا اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.